حضرت آدم علیہ السلام ٹوٹل زندگی 900 کچھ سال رہی. اماں ہوا جو آپ کے بعد دنیا سے پردہ کیا اور آپ کی اولاد سینکڑوں ہزاروں میں تھی. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب ان کی اولاد بڑھ گئی تو ان کی اولاد نے مطالبہ کیا کہ ہمیں دنیا میں تجارت کرنی ہے. اب تجارت کا کنسیپٹ بھی کہاں سے ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. دنیا میں تجارت کرنی ہے, اس کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ہاتھ سونا چاندی بھیجا مٹھی کے اندر کہ اس کے تھرو تجارت کریں آپس میں سب لوگ. تو جب یہ سب بھیجا تو حضرت آدم نے کہا یہ تو بڑا کم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ پہاڑ میں اللہ کے حکم سے ڈال دیتا ہوں. مطلب آج بھی جب سونا چاندی آپ نکالتے نا پہاڑوں میں سے, یہ وہ اللہ نے تب کا ڈالا ہوا ہے, پہاڑوں کے اندر ڈال دیتا ہوں, اس کو نکال کو ضرورت کے مطابق تجارت کر لیا کرو. ٹھیک ہے, مطلب آپ آدم علیہ السلام کی دنیا کی تخلیق ہے نا, آپ کو آج یہ بھی پتہ لگ گیا قتل کیسے پلا ہوا, اللہ کو نافرمان کیا چیز ہے, سونا چاندی دنیا میں کب آیا, زمین میں کیسے دس گیا. اب آخری آپ کو ایک بات یہاں بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب ایک بیٹا قابیل تھا, اس کی اولاد جو تھی نافرمان نکلی. اب کس نے آگے سنبھالا, کیونکہ حابیل کی تو اولاد نہیں تھی. حضرت شیش علیہ السلام کون ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام ہمارے دوسرے نبی ہیں. پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. دوسرے نبی کون ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام. حضرت آدم جب بہت غمگین رہتے تھے نا, تو غالباً اس شہادت کے, حابیل کی شہادت کے 5 برس بعد اللہ پاک نے ان کو ایک اولاد دی, اس کا نام شیش تھا. یہ شیش وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں آتے ہیں. مطلب ان کی اولاد سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, باقی کچھ نافرمان اولاد بھی تھی, اور سب سے پہلے نافرمان قابیل تھا جس نے باپ کی گستاخی کی تھی. تو سب سے زیادہ فرما بردار جو بیٹا تھا نا آدم علیہ السلام, وہ شیش تھا, اور محبت والا بھی. یہاں تک آتا ہے کہ ایک دفعہ آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار پڑ گئے, تو آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو میرے لیے. حضرت شیش علیہ السلام جو تھے نا, ان کو کہا جب دعا کرو, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, تو میں کیوں دعا کروں. انہوں نے کہا بے شک میں نبی ہوں, لیکن میرے سے غلطی ہوئی جنت سے ناز توڑنے کی, اور آپ سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی, اور آپ کی اولاد پاک سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. اور کہا جاتا ہے آسمان سے حور اتاری گئی تھی جس کا نکاح شیش علیہ السلام سے ہوا تھا, اور وہی نور جو ہے وہ پھر جو ہے حور اتاری گئی تھی, اور وہیں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ شریف بھی جا کے ملتا ہے. اس طرح آپ کو پتہ لگا دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام تھے. یہ تقریباً 900 سال تک رہے. ان کا مقصد جو تھا لوگوں کو یہ بتانا انسانیت کیا ہے, دل نہ توڑا جائے, محبت کیسے پھیلائی جائے, اور بہت زیادہ ان کی کرامات بھی رہیں. قابیل کی اولاد جو تھی وہ ان کی مخالف تھی, اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنا پہلا خلیفہ جسے منتخب کیا دنیا جاتے ہوئے, میرے بعد جو دنیا کا خلیفہ ہوگا, جو میرا خلیفہ ہے, وہ جو ہے شیش علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام اپنی جگہ پہ شیش علیہ السلام کو بٹھا گئے تھے. جیسے قابیل کی اولاد جو ان کے مخالف ہو گئی تھی, کیونکہ آگے 900 سال میں بہت زیادہ اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور بڑی مخالفت شروع ہو گئی تھی, نفرتیں شروع ہو گئی تھیں. ان کے خلاف بھی آپ کافی دیر تک ڈٹے رہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. آپ نے ساری زندگی لوگوں کو یہی بتایا کہ انسانیت اور حیوانیت میں فرق کیا ہے, محبت کیا ہے, پیار کیا ہے, ادب کیا ہے, دنیا کا تقاضا کیا ہے, دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جب دعا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے, تو فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میوہ جات کو اتارا. مطلب پہلی بار جب آسمان سے جنت سے میوہ جات آئے تھے وہ حضرت شیش علیہ السلام کی دعا سے آئے تھے. آگے چل کے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ میں حضرت تیسرے نبی حضرت ادریس کے بارے میں پڑھیں گے, پھر آہستہ آہستہ تمام انبیاء کی زندگی میں پڑھیں گے. انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ صرف اور صرف ایمان کا ہے, انسانیت کا ہے. جب انسانیت ختم ہو جائے تو حیوانات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں.